عدلیہ کی حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، کئی مہینے ہو گئے. بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند ہیں، کئی مہینے ہو گئے. اور آج جسٹس ڈوگر نے ایک بہت عجیب کام کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عمران خان کے دستخط شدہ وکالت نامے نہیں ہیں تو یہ عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ وکیل بیچارہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے وکالت نامے پر عمران خان صاحب کے دستخط کروانے ہیں تاکہ ہم قانونی طور پر آ کر پیش ہو سکیں. یعنی عمران خان ایک جیتا جاگتا انسان ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، سب کو دستیاب ہے. یہ تو آپ کو پاور آف اٹارنی تو کسی ایسے بندے کو آپ کو تب مقرر کرنا پڑتا ہے جب آپ ہیں ہی نہیں، آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ کہیں کسی اور ملک میں یا کہیں چلے گئے. یعنی نواز شریف جب پاکستان سے باہر تھا اس کو پاور آف اٹارنی کی ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن عمران خان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہے 2 قدم پہ، اور وہ جج صاحب کی قید میں ہے، جسٹس ڈوگر کی قید میں ہے اس وقت. ویسے تو وہ عاصم منیر صاحب کی قید میں ہے، لیکن قانونی نقطہ نظر سے جو کتابوں میں لکھا ہے اور جو کاغذوں کے مطابق تو وہ ڈوگر صاحب کی عدالت کی قید میں ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ڈوگر صاحب دستخط ہی نہیں کروا رہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے دستخط کا. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کس کا مسئلہ ہے؟ ویسے تو یہ سب کو پتا ہے مسئلہ تو ایک ہی آدمی کا ہے جس نے استثنا بھی لیا ہوا ہے، ایکسٹینشن بھی لی ہوئی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، سکون بھی نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے. تو مسئلہ تو ادھر ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ خوف اور مسئلہ سارا ادھر ہے. لیکن ڈوگر صاحب نے جو کر دیا ہے نا، انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. جسٹس منیر کی روح کو سکون ملتا ہوگا کہ یار میرا تو شکر ہے جان چھوٹی. ماضی میں مثال دی جاتی تھی جسٹس منیر، اب کم سے کم جسٹس منیر کی مثال نہیں دی جائے گی. اب جسٹس قاضی فائدی صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عامر، یہ جو پہلے تھے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے، اور بہت سارے جج ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے کیے، ان میں ایک جسٹس ڈوگر بھی ہیں. تو جناب دلائل کیسے دے وکیل وہاں پہ؟ کیسے دلائل دے جب اس کے بعد وکالت نامے پہ دستخط ہی نہیں ہے، قانونی طور پر کوئی اجازت ہی نہیں ہے، اور دستخط کے لیے اس نے جانا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ سپرنٹینڈنٹ کو ملو. بشرا بی بی کی فیملی نے ملاقاتوں کے لیے مقدمہ کیا ہوا تھا عدالت میں، کیس عدالت نے وہ بھی مسترد کر دیا. وہ جاتے ہیں جب سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کے پاس، وہ ملاقات نہیں کرواتا، مسترد کر دیتا ہے. اس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے واپس سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے پاس چلے جاؤ، عدالت کیس مسترد کر دیتی ہے. انہوں نے تو سلیم اللہ کلیم اللہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، اور کوئی بھی انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. علیمہ خانم نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو بڑا فخر سے سر بلند ہوا جب سے یہ سائفر سامنے آیا. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں. انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کر پاکستانیوں کو یہ سکھایا کہ جب آپ کو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو اسے عبادت سمجھ کر کریں. انہوں نے کہا یہ جد و جہد عبادت ہے. اور میری بہن جب پچھلی دفعہ ان سے ملنے گئی تو انہوں نے صاف الفاظ میں اسے کہا تھا کہ آزادی یا موت. وہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے. اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو غلامی سے بہتر موت ہے. یہی پیغام وہ اپنی ذات کو مثال بنا کر دے رہے ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے جو سائفر سامنے آیا. میں ہر پاکستانی سے کہوں گی اسے غور سے پڑھیں. ہمیں بھی اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف معلوم تھا جو عمران خان نے عدالت میں بھی کہا اور میڈیا پر بھی بیان کیا. لیکن جب ہم نے پورا سائفر پڑھا تو میں کہوں گی کہ اگر پہلے ہمارا سر فخر سے بلند تھا تو اب آسمان تک پہنچ گیا ہے. پاکستان کا کتنا عظیم لیڈر ہے. دنیا کہاں ایسا لیڈر دیکھے گی جس کا سائفر ہی اس کی گواہی دے رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے جو 4 سال پہلے کہا وہ گواہی سامنے آ گئی. جرنیلوں نے جو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہا یا نیشنل میڈیا کے اوپر جرنیلوں نے جو کہانیاں سنائی وہ ساری جھوٹی ثابت ہوگی. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی میڈیا اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جنرل باجوہ نے جھوٹ کیوں بولا، جنرل بابر افتخار نے جھوٹ کیوں بولا، جنرل ندیم انجم نے یہ ساری چیزیں کیوں کیں، یہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے، DGISPR نے جھوٹ کیوں بولا. یہ جرنیل اور یہ سیاستدان سارے جھوٹ بول رہے تھے سائفر کے معاملے پر، قوم کو گمراہ کر رہے تھے. پاکستان کا میڈیا انہیں اکاؤنٹیبل نہیں کر رہا. سہیل آفریدی نے ایسے انگلی اٹھائی پولیس والے کی طرف. اب یہاں میں برطانیہ میں ہوں، آپ کے پاس جو قانون چلتا ہے وہ یہیں سے آپ نے ڈرائیو کیا ہوا ہے نا. ہیومن رائٹس کو بھی آپ یہیں سے سیکھتے ہیں، یورپ سے، برطانیہ سے. یہاں جو مرضی چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے نکل کے پولیس والے کو ایسے کرتا ہے اگر پولیس والا ٹھیک کام نہیں کر رہا. یہ 1 سیکنڈ کے اندر سدھے ہو جاتے ہیں.
اور یہاں پہ پولیس کو اسپیشلی تربیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہولڈ کرنا ہے اپنے آپ کو, برداشت کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سرونٹ ہیں, ملازم ہیں. وہاں پولیس کو تربیت دی جاتی ہے کہ مارو, ڈنڈے کٹو, طاقتور کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف ہے اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دینا ہے. وہاں تو پولیس کی یہ تربیت ہے. یہاں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, ہر آدمی برابر ہے ان کی نظر میں. پاکستان میں لڑائی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت, کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر جو عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو تنقید کرتی ہے وہ تنقید بند ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے, یہ بند ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں میں بھی سارا دن میں دیکھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے. میں نے کئی دفعہ ہر جگہ جاتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, اور ظالم کو جو ہے وہ آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. یہ گالم گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیریٹو کو نقصان ہوتا ہے. یہ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں یہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال دوسری جانب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے. یہاں پہ دونوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ ظلم اور جبر بند کریں, ہم تنقید بند کر دیں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے نہیں جی, آپ عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں میں تنقید بند کریں, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے. یہاں پہ ان کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو آپ ساتھ رکھ دینا تو میں ایک چیز آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے اس میں سب سے زیادہ طاقتور تو عاصم منیر صاحب ہے. عاصم منیر کے بارے میں اس وقت جو سب سے سخت پاکستان میں موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ عمران خان صاحب کا ہے. یہ آپ کلیئر کر لیں کہ کوئی شخص بھی عمران خان صاحب کے موقف کے آدھ تک بھی نہیں پہنچ سکا جو عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ تحریک انصاف کی کہانی. سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو نون لوگ ہیں, جنہیں لوگ جانتے ہیں اور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, جنہیں پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے, وہ بھی جب تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کے خلاف تو وہ عمران خان صاحب کی تنقید کو ہی آگے بڑھاتے ہیں, یا عمران خان صاحب جو نیریٹو دیتے ہیں وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں, یا پھر وہ ظلم اور جبر کے خلاف رد عمل دیتے ہیں. اچھا, یہ جو ان نون اکاؤنٹس ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا کہ یہ ایکچولی کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, کون لوگ ہیں ان کے پیچھے, اور وہ بیچاروں نے اپنے آپ کو چھپایا بھی بعض لوگوں نے اسی لیے ہوا ہے. ان میں کئی بیچارے ہیں, کئی بڑے ظالم بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا, انہوں نے اسی وجہ سے چھپایا ہوا, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں, یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ گند ہے, یہ اچھالا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا چلا رہے ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی تنقید کی روشنی میں کرتے ہیں. تو اصل میں اگر کسی نے معاملہ کرنا ہے تو وہ عمران خان صاحب سے کرنا ہے, اور یہ معاملہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے جا کے, اور موجودہ حکمرانوں نے ساتھ جا کے بیٹھ کے کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی 4-5 بندے مل کر بیٹھ جائیں. اب لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب راضی نہیں ہوں گے بیٹھنے کے لیے, باقی لوگ بیٹھ جائیں گے. تو یہ فیصلہ عمران خان نے یا موجودہ رجیم نے کرنا ہے. موجودہ رجیم اگر سنجیدہ ہوتا, دیکھیں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے, یا جو پاکستان سے باہر موجود لوگ ہیں وہ بات ہونے نہیں دینا چاہتے, تو اگر عمران خان صبح بیٹھ جائیں بات چیت کرنے کے لیے تو کون ہے جو کہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیں نا, پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بتائیں جو یہ کہے کہ